انسانوں کے نام افزار ریحان۔ مڈل ایسٹ خطرناک موڑ پر، ایران کا اسرائیل پر حملہ، سینکڑوں میزائل داغ دیے، لبنان سے بھی راکٹ حملے، تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں درجنوں دھماکے، دارالحکومت سمیت پورے اسرائیل میں سائرن، تمام شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کا حکم، امریکہ اور اسرائیل میں ہنگامی اجلاس، واشنگٹن نے اسرائیل کو حملے سے پیشگی آگاہ کر دیا تھا، ایران نے کہا کہ یہ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی ہلاکتوں کا جواب ہے۔ اگر اسرائیل نے جوابی کارروائی کی تو بقول ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی اگلا حملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ ایران، عراق، لبنان، شام، غزہ اور بیت المقدس میں شہریوں کا جشن، بیروت میں شہریوں کی خوشی سے آتش بازی، حماس، حزب اللہ اور حوثیوں نے ایرانی حملے کو دلیرانہ اقدام قرار دے دیا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے تل ابیب میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر پر راکٹ حملہ کیا ہے۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بحر احمر اور بحر عرب میں 3 اسرائیلی جہازوں پر میزائلوں سے حملے کیے ہیں۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ایران کا اسرائیل پر حالیہ حملہ اپریل میں ہونے والے حملے سے دگنا طاقتور حملہ تھا۔ واضح رہے کہ اس حملے میں اگرچہ اسرائیل کا جانی نقصان نہیں ہوا تھا، مگر اپنے بچاؤ میں انہوں نے ایئر ڈیفنس آئرن ڈوم سسٹم کی جو مہنگی ترین ٹیکنالوجی استعمال کی تھی، اس سے اسرائیل کو اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا تھا۔ عراق میں شیعہ مزاحمتی گروپ کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف کارروائی میں تعاون کیا تو وہ عراق میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے عبرانی زبان میں اسرائیل کو انتباہ کیا ہے کہ ہم فتح کے قریب ہیں اور پہلے سے زیادہ خطرناک۔ یہاں فوری سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسرائیل جوابی حملہ کرتا ہے جس کو یہ سنبھال نہیں پاتے تو پھر یہ لوگ مظلومیت کی چادر کیوں اوڑھ لیتے ہیں؟ پھر دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہائے مر گئے، ہائے ظلم ہو گیا، اور جب خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں تب یہ جشن مناتے ہیں۔ روس نے ایرانی حملے کے بعد کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کی صورتحال بائیڈن انتظامیہ کی ناکامی ہے، جبکہ بشمول امریکہ مغربی ممالک نے ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ دفاعی سسٹم آئرن ڈوم کے بدولت ان کا زیادہ نقصان نہیں ہوا، کیونکہ اس مہنگے ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کے تحت حملہ آور میزائلوں کو فضا میں ہی گرایا جا سکتا ہے۔ البتہ تل ابیب میں فائرنگ کی اطلاعات ہیں جن میں 8 اسرائیلی ہلاک اور 17 زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی حملے سے اسرائیلی انفراسٹرکچر کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس کی تفصیلات میڈیا میں نہیں آئی ہیں۔ ماہ قبل اسرائیل نے 27 ستمبر کو بیروت میں حزب اللہ کے زیر زمین ہیڈ کوارٹر پر ہزاروں ٹن وزنی 85 بنکرز بموں سے سخت حملہ کیا تھا، جس میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کے ساتھ ان کے نائب اور ایرانی پاسداران انقلاب کے آپریشنل کمانڈر سمیت درجن بھر لوگ مارے گئے تھے۔ حسن نصر اللہ ایک ایسا جہادی مذہبی تھا جس نے گزشتہ 3 دہائیوں سے اسرائیلیوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی جنوبی ایران میں پراسرار موت اور تہران میں حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ کی پراسرار ہلاکت کے بعد بیروت کے زیر زمین بنکر میں حسن نصر اللہ سے چھٹکارا اسرائیل کی بڑی کامیابی قرار دی جا رہی تھی۔ اس دوران یہ اطلاعات بھی موصول ہوئی تھی کہ ہنیہ کے بعد حماس کا نیا چیف یا سموار بھی ایک اسرائیلی حملے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ پر جان لیوا حملے سے قبل اس نوع کی اطلاعات بھی تھی کہ اسرائیل نے حزب اللہ پر سائبر پلس حملہ کیا۔ پیجرز، واکی ٹاک، اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپ، ریڈیو ڈیوائسز اور سولر پینلز میں نصب بارودی مواد کے ذریعے سینکڑوں دھماکے ہوئے، جن میں 32 کے قریب ہلاکتوں کے علاوہ سینکڑوں زخمیوں کی اطلاعات موصول ہوئی۔ واضح رہے کہ سیریا کے تعاون سے اسرائیل کے خلاف اس نوع کے پیجرز حزب اللہ والے اسرائیل کے خلاف عام استعمال کرتے رہے ہیں۔ اس سائبر حملے کے جواب میں حزب اللہ ملیشیا نے اسرائیلی صنعتی اور تجارتی بندرگاہ حیفا پر 150 میزائل داغے، جس سے اس کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ اس نوع کی اطلاعات آئی تھیں کہ ایران اپنے پاسداران لبنان بھیج رہا ہے اور اسرائیل زمینی طور پر لبنان کے اندر داخل ہونے کے لیے جنوبی لبنانی سرحدی دیہات اور قصبوں میں ہزاروں الٹیمیٹم پوسٹرز پھینک رہا ہے اور مختلف ذرائع سے اعلانات کر رہا ہے کہ عوام ان علاقوں سے نکل جائیں تاکہ اسرائیلی حملے کی صورت میں ان کا جانی نقصان نہ ہو۔ اس تمام تر تباہ کن صورتحال کا آغاز گزشتہ برس 7 اکتوبر کو اس وقت ہوا جب حماس کے جنگجو بغیر کسی آگاہی و الٹیمیٹم کے اچانک 25 کلومیٹر اسرائیل کے اندر گھس گئے۔ انہوں نے زمینی، فضائی اور سمندری راستوں سے یکبارگی ایسا حملہ کیا جس میں عید کپور کی خوشیاں مناتے، موسیقی پروگرام میں ناچتے گاتے 1200 اسرائیلی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہزاروں زخمی ہوئے اور 250 سے زائد اسرائیلی نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو حماس کے یہ جنگجو یرغمالی بنا کر غزہ لے گئے۔ وہ دن اور آج کا دن اسرائیلی قیادت کبھی سکون سے نہیں بیٹھی۔ انہوں نے لگاتار حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جدھر سے بھی انہیں اپنی قومی سلامتی کو خطرہ دکھتا ہے۔ یہاں یہ امر بھی واضح رہے کہ حزب اللہ اور حماس کا خمیر ہی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر استوار ہے۔ حماس کا پاپولر ترین نعرہ پوری دنیا میں
گونجتا رہتا ہے، فرام ریور ٹو سی فلسطین فری۔ یہاں ریور سے مراد دریائے اردن ہے، جس کے ویسٹ بینک پر محمود عباس کی قیادت میں فلسطینی اتھارٹی برسر اقتدار ہے۔ جب حماس والے یہ کہتے ہیں کہ دریائے اردن سے سمندر تک فلسطین فری، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس سرزمین پر اسرائیل کے لیے 1 انچ کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے روایتی طور پر راسخ العقیدہ شدت پسند UN کے 2 ریاستی حل کو بھی اسی طرح ناقابل قبول قرار دیتے ہیں۔ ایسے میں امن کی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ حالانکہ ان عربوں کے لیے تو ساتھ ہی مسلمان عرب ہمسایہ ممالک جارڈن اور ایجپٹ جیسے ممالک موجود ہیں، اور کلچر یا مذہب کے لحاظ سے بھی کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ آج اگرچہ پوری دنیا میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، مگر اسرائیل کا اصرار ہے کہ 7 اکتوبر سے ہمارے جو بے گناہ شہری حماس والوں نے یرغمالی بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ مارے گئے ہیں، کچھ کا تبادلہ ہوا ہے، پھر بھی 125 کے قریب یہ یرغمالی آج بھی حماس جنگجوؤں کے قبضے میں ہے۔ جب تک انہیں نہیں چھوڑا جاتا، جنگ بندی کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ اس جنگ کا یہ پہلو بھی پیش نظر ہے کہ اس میں شیعہ سنی کی واضح تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک طرف ایران اور اس کے شیعہ ہم نوا ہیں، جبکہ دوسری جانب سعودی عرب اور تقریباً تمام سنی ممالک ہیں، جو پوری جنگ سے قطعی لا تعلق ہی نہیں بلکہ ایرانی میزائلوں کو اسرائیل کی جانب جاتے ہوئے اپنے خطوں کا استعمال روکتے ہیں۔ جارڈن کی ہاشمی ریاست اس میں پیش ہے۔ حال ہی میں اسرائیل نے حوثی باغیوں کی سرکوبی کے لیے یمن کی بندرگاہوں حدیدہ اور راس العیسیٰ پر حملے کیے تو بشمول سعودی عرب لیگ کا کوئی ملک اس کے خلاف نہیں بولا۔ موجودہ صورتحال میں ممکن ہے کہ اسرائیل ایرانی سپریم لیڈر خامنئی کو ہانیہ کی طرح ٹارگٹ کرے یا ایران کی نیوکلیئر تنصیبات اور آئل ریفائنری کو تباہ کر دے، کیونکہ اس وقت ایران میں اسرائیل کے ہمدرد لاکھوں میں ہیں، بلکہ بقول سابق ایرانی صدر احمدی نژاد ساواک کا چیف بھی موساد کے لیے کام کرتا رہا ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم UN میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران کا کوئی گوشہ ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہے۔